علی خیر البشر بعدی من ابا فقد کفر، کہ جو میرے بعد بادی ہے، بادی ہے، لفظ بادی ہے اور بادی نہیں، ہاں سارا راز فاش کر دیا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علی خیر البشر بعدی من ابا فقد کفر، اللہ اکبر جی بادی میں یا متکلم کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب کہ میرے فوراً بعد۔ اچھا اس میں جو ترجمہ بنے گا میرے بعد بنے گا نا، فوراً بعد، میرے بعد میرے فوراً بعد، جیسے من کن تو مولا فہذا، فہذا علی کا مطلب جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے فوراً بلا فصل۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ نقطہ آج آپ نے پہلی بار جو ہے ماشاء اللہ سے میں پہلی بار سن رہا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علی خیر البشر بعدی من ابا فقد کفر، کہ میرے بعد جو مولا علی کو مجھ سے میرے بعد افضل نہ مانے وہ کافر ہے۔ یعنی کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کے بعد افضل نہ مانے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے روایت کی روشنی میں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، پکا کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ لوگوں نے ابھی قاری احمد حسن کی اس کلپ کو سماعت کی، جس میں انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور انہوں نے کہا کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ علی خیر البشر بعدی فمن ابا فقد کفر۔ اس نے یہ حدیث پیش کی اور یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسانوں میں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ آئیے اس حدیث کی میں آپ سامعین کے سامنے تحقیق پیش کروں، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، یا یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں آپ سامعین کو یہ بتاؤں کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ جتنی بھی کتب احادیث ہیں اہل سنت والجماعت کی، ان میں سے کسی میں یہ حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث کو گڑھنے والا یہ شیعہ رافضی ہیں۔ میں اس کی تحقیق پیش کروں گا کہ اس حدیث کو گڑھا کس نے۔ اس حدیث کو گڑھنے والا، بنانے والا جھوٹا کذاب راوی ہیں، جو حضرت علی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو ان لوگوں نے گڑھا ہے، اور اسی حدیث کو پڑھ کر کے وہ سب کو بتا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، اور جو حضرت علی کو افضل نہ مانے وہ کافر ہو گیا۔ محترم سامعین، اس حدیث کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اللعل المصنوع فی احادیث الموضوعہ میں اس حدیث کو ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، کیونکہ ایک آدمی تھا جس کا نام ہے احمد بن نصر نام سے، وہ جھوٹا کذاب دجال راوی تھا، مکار تھا، شیعہ تھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی موضوعات کبیر میں بھی اس حدیث کو لکھا، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو گڑھنے والا جو ہے احمد بن نصر، وہ شیعوں کا امام تھا۔ میں کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ محمد ابن کثیر الشیع والداعون، کہ محمد ابن کثیر کون تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، والداعون، اور حدیثیں گڑھتا تھا، یہ حدیثیں گڑھنے والا تھا۔ اور ایک راوی ہے محمد بن نصر الدراع نام سے، اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں رجل کذاب، ایک کذاب راوی تھا، ایک جھوٹا راوی تھا۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اباطل والمناکر والسیاحہ نام سے کتاب ہے، اس کتاب میں بھی اس حدیث کو موضوع منگرت قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے علامہ امام ذہبی کی، انہوں نے 2 کتاب میں اس حدیث کو موضوع قرار دیا۔ ایک کتاب میزان الاعتدال میں اس حدیث کو آپ نے موضوع قرار دیا۔ اسی طرح ان کی دوسری کتاب ہے المغنی والضعفاء نام سے، اس کتاب میں بھی آپ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا۔ گویا کہ سینکڑوں کتاب میں اس حدیث کو لکھا ائمہ اہل سنت والجماعت کے اماموں نے، مگر کس حدیث کی کتابوں میں؟ جو حدیث کی کتاب موضوعات میں ہے، موضوعات کے تعلق سے جو حدیث ہے، حدیثوں کی کتاب ہے، اس کتاب میں
इस हदीस को लिखा और कहा कि यह मौजू और मनगढ़ंत हदीस है, इसका कोई सबूत नहीं, कोई सनद नहीं, सही नहीं है, कुरान के खिलाफ, सही हदीस के खिलाफ, हदीस मुतवातिरा के खिलाफ, हदीस मशहूरा के खिलाफ, इजमा के खिलाफ, अक़लन नक़लन हर एतबार से ये हदीस झूठी है। और ये हज़रत अली की फजीलत को बयान करने के लिए उन लोगों ने इस हदीस को गढ़ा। अहले सुन्नत वल जमात के अवाम से और ख़वास से बिलखुसूस गुजारिश है कि क़ारी अहमद हसन की इन बातों पर ध्यान ना दे, क्योंकि वो जानता है कि कोई सही हदीस ऐसी है ही नहीं जो वो बयान कर सके, लेकिन वो एक जाली और मन गढ़ंत हदीसों का साड़ा लेकर के वो बयान करता है। और जबकि हकीकत यह है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते थे कि जो शख्स मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दे, मैं उसको हद मुफ्तरी के 80 कोड़े मारूंगा। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा है, हज़रत अली का जब फरमान है, इसको पूछने वाले कौन है? मोहम्मद बिन हनफिया, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहज़ादा है। उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि कौन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल है, तो आपने ये इरशाद फरमाया कि अबू बकर उमर सबसे अफजल हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। जो उन दोनों पर मुझे फजीलत दे, मैं उसको हद मुफ्तरी मारूंगा। अब मैं शियों की मानूँ या रावज़ी की मानूँ या हज़रत अली की मानूँ, अली वाले वही हैं, मौलाई वही हैं जो अली की बात को मानते हैं। जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात ना माने, उनके फतवा ना माने, उनके फरमान को ना माने, वो मौलाई नहीं हो सकता है, वो झूठा मक्कार कज़्ज़ाब है। ऐसे इंसान से बचना चाहिए। ऐसे इंसानों से अल्लाह ताला हम और आपके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए और मरते दम तक अहले सुन्नत वल जमात पर हम और आपको अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। मैं इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।